اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ تنویر اکیڈمی سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے پاس بزنس کمیونیکیشن اینڈ رپورٹ رائٹنگ کا ایک سبجیکٹ ہے، جس میں آپ کو لاسٹ اگر ویڈیوز میں یاد ہوگا تو ہم نے اس کے اسپیلنگ کے ساتھ بزنس کمیونیکیشن کو سمجھایا تھا۔ ابھی جس نے لاسٹ ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو یہ دیکھیے، ہم نے یہ سمجھایا تھا واٹ از بزنس کمیونیکیشن اینڈ رپورٹ رائٹنگ۔ تو اگر آپ کو اس کے اسپیلنگ سے بات سمجھاتی جائے تو دیکھیے، بزنس کیا ہے؟ دا ورڈ بزنس ہیز بین ڈیرائیوڈ فرام دا ورڈ بیزینس، این آرٹ آف بینگ بیزی۔ Business always create the utilities, and business is a social process by the people, for the people, and from the people. And business is based on investment, and business having some nature, trading nature, manufacturing or services nature. The basic motive of business is to earn profit, and it is a social process because it is done in the society, and it has the social significance too. اس کی سماجی اہمیت بھی ہے۔ it gives the livelihood to the people، یہ لوگوں کو روزگار دیتا ہے۔ یہ تو کوئی بھی بزنس ہو، تو جو بندہ بزنس کرتا ہے وہ دیکھیے، اس کو بزنس کے اسپیلنگ سے ہم نے بزنس سمجھا دی۔ اب ہے جی ہمارے پاس کمیونیکیشن۔ تو کویسچن میں بعد میں کرواؤں گا، میں بزنس کمیونیکیشن کا جو کوئک ریویو ہے، جو لاسٹ ویڈیوز میں نے بتایا تھا، وہ آپ کو کوئک ریویو دے رہا ہوں۔ کمیونس سے لفظ نکلا ہے کمیونیکیشن، اینڈ دیٹ مینس کامن پیپل۔ سو دا لینگویج وچ وی یوز فار دا کامن پیپل، دیٹ از کالڈ کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن میں او آ گیا، او اسٹینڈس فار اوپینین، کیونکہ کمیونیکیشن میں آپ اپنی اوپینین کسی شخص کو دیتے ہیں۔ M stands for meaningful words. Communication is based on the meaningful words, not on the meaningless words. It creates understanding, mutual understanding, and it is a natural mode to create a link between the persons or among the persons. It inculcates the interest, or it is going to share the informations, or it involves some persons, dealing persons, and the consent of the persons is necessary in communication. Communication is based on attention. جب تک آپ کسی سے attention لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے communicate کرنا آپ کو ضروری ہے، and communication میں ہم کرتے کیا ہیں کہ we transfer some information. تو آئی میں ہم لوگ کہتے ہیں جی آئیڈیاز ہیں اور ایموشنز کو ایکسچینج کرتے ہیں، اینڈ کمیونیکیشن میں بی اورل، دیٹ میں بی ریٹن، اور دیٹ میں بی اینی فارم، دیٹ میں بی نان وربل فارم، دیٹ میں بی وربل فارم۔ سو این اسٹینڈس فار نیچر آف لنک۔ کمیونیکیشن آلویز کریٹ دا لنک بٹوین دا ٹو پرسنس اور امنگ دی پرسنس۔ یہ کنیکٹ کرتی ہے دو سے یا دو سے زیادہ لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے بھی ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا بزنس، بزنس کے اسپیلنگ سے، یہ ہو گیا کمیونیکیشن، کمیونیکیشن کے اسپیلنگ سے۔ رپورٹ کیا ہے؟ ریسیونگ اینڈ گیونگ انفارمیشن۔ انٹرپرینیورشپ کے لیے بہت ضروری ہے، پراپر ایک آرڈر کے ساتھ ہے، اس میں ایک اوپینین دی جاتی ہے، ریلیشنز اور رولز کے انڈر یہ کریٹ کی جاتی ہے، اور رپورٹ جو ہے بیسیکلی رپورٹ ہے ٹو ٹیک اینڈ ٹو سینڈ بیک۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فیکٹس اینڈ فائنڈنگ اور دوسرا سجیشنز اینڈ ریکمنڈیشنز۔ اور رائٹنگ میں جب بھی ہوگا یہ ریٹن فارم میں ہوگی، اور ریسیونگ اینڈ گیونگ انفارمیشن اینڈ ٹرانسفر آف سم تھنگ ان فارم اور انٹیگریٹ نیچر آف کنیکشن، دیٹ از گروتھ آف ریلیشن شپ۔ تو یہ بن گیا بزنس، یہ کمیونیکیشن، اور یہ رپورٹ، اور یہ رائٹنگ۔ اصل میں یہ جو ہے آپ کو کوئک ریویو دیا ہے پچھلے لیکچرز کا۔ آج کا جو لیکچر ہے دیٹ از ریلیٹنگ ود دی پروسیس آف کمیونیکیشن۔ پروسیس آف کمیونیکیشن کیسے سٹارٹ ہوتا ہے، یا ایلیمنٹس آف کمیونیکیشن کون کون سے ہیں، یا کمپوننٹس، یہ تینوں میں سے کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ پی ای سی، پی فار پروسیس، ای فار ایلیمنٹس، پروسیس کہہ سکتا ہے،
ایلیمنٹس کہہ سکتے ہیں, کمپوننٹس کہہ سکتے ہیں. تو پروسیس آف کمیونیکیشن کے لیے کوڈ کیا بنایا میں نے, آئی ای ٹی اور RDA, that is the process of communication, or these are the elements of communication and these are the components of communication. First is ideation. سوال آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا. First one is ideation. اس وقت کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ ideation. اور یہ question کون سا ہے؟ process of communication یا elements of communication یا components of communication. تو یہ جناب آپ کے پاس 6 components ہیں, 6 ایلیمنٹ ہے. پہلا کون سا ہے؟ ideation. ideation کیا ہوتی ہے؟ it is a bird source of communication. یہ دیکھیے پرسن ہے اور اس کے برین میں آئیڈیاز آ رہے ہیں, تو your brain is the factory of ideas. Your brain is the factory of ideas. اب اس کو ساری باتوں کو میں 2 لائنوں کے اندر کوڈ کر دیتا ہوں. پہلا, it is the bird source of communication. یہ پہلی لائن میں آپ نے سمجھ لیا اس کو. سیکنڈ لائن کیا ہے ہمارے پاس؟ between the persons اور parties. تو 2 باتیں اس میں ہیں. پہلا bird source of communication اور دوسرا between the person اور parties. یہ آپ لوگوں نے ایک سمجھ لیجئے ایک کوٹیشن دی ہے کہ آپ کو آئیڈیشن سے کیا مراد ہے وہ میں نے ادھر بتا دی ہے. Here the sender of the message think about the subject matter. یہ سینڈر ہے اور یہ اس کے برین میں کچھ باتیں آ رہی ہیں, اور وہ کیا ہے؟ سینڈر آف دا میسج از تھنکنگ. یہ سوچ رہا ہے کس کے بارے میں؟ اباؤٹ دی سبجیکٹ میٹر. اٹ از اے سورس ویئر دا کمیونیکیشن از اوریجنیٹڈ. یہیں سے کمیونیکیشن سٹارٹ ہوتی ہے. جب تک بیٹا آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا نہیں آئے گا اس وقت تک آپ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ پروسیس آف کمیونیکیشن. یہ کیسے جنریٹ ہوتی ہے؟ تو کمیونیکیشن از اوریجنیٹڈ اور جنریٹڈ تھرو آئیڈیشن. سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ آئیڈیشن. تو آئیڈیشن میں بیسیکلی اس کے سپیلنگ سے سمجھ لیتے ہیں. IDEATION. یہ کیا بن گیا؟ آئیڈیشن. تو آئیڈیشن میں ایک بندے کے ذہن میں کیا آیا؟ آئیڈیاز آئے. وہ آئیڈیاز کیا کرتے ہیں؟ ڈیزائر پیدا کرتے ہیں. وہ اپنا ڈیزائر شو کر رہا ہے کہ میں ولنگنس شو کر رہا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں. وہ اپنا ڈیزائرز کو, فیلنگز کو, ایموشنز کو یہ شو کر رہا ہے. اور یہ کس کے لیے ہے؟ ٹو گین دی اٹینشن. یہ کسی شخص کی اٹینشن کے لیے ہے. اور اٹ ٹرانسفر اور انفارمیشن, ٹرانسفر آف انفارمیشن ہے, انٹرسٹ انکلکیٹ کرتا ہے, اور اوپینین اینڈ از اے نیچر آف اے کنیکشن اور اے کانٹیکٹ بٹوین دا پرسنس اور پارٹیز. اس کے ذہن میں جو آئیڈیاز آ رہے ہیں that is ideation. Here if you are there, آپ یہاں پر ہیں تو آپ کے ذہن میں جو آئیڈیاز آئیں گے تو وہیں سے کیا بنے گی؟ آئیڈیشن. تو امید ہے آئیڈیشن کے سپیلنگ سے آئیڈیشن کو سمجھ لیا آپ نے. سیکنڈ سٹیپ ہے ہمارے پاس انکوڈنگ. سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ انکوڈنگ. انکوڈنگ کیا ہے؟ ایز اے سینڈر یو یوز سمبلس. آپ سینڈر ہونے کی حیثیت سے کچھ سمبلس, کچھ علامات آپ کے پاس ہیں that express your message, جس سے آپ اپنا میسج ایکسپریس کر سکیں. دیکھیں اس کے ذہن میں آئیڈیا ہے. اب آئیڈیا کیا ہے کہ جناب میں آپ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ کمیونیکیشن کے لیے میں انکوڈ کروں گا, کچھ سمبلس, کچھ علامات ہوں گی your message and create the desired response. بیسیکلی یہ رسپانس لینے کے لیے ہی انکوڈ کیا جاتا ہے. آپ نے کبھی میسج ٹائپ کیا ہو یا آپ نے وائس میسج کیا ہو کسی کو, آپ بیسیکلی انکوڈر ہیں. آپ بیسیکلی انکوڈر ہے, اور جس کے پاس وہ ریسیو کر رہا ہے وہ میسج کو, وہ ریسیور ہے یا ڈیکوڈر ہے. اور یہ آپ ڈیلی کرتے ہیں, میسیجنگ کرتے بھی ہیں, میسج ریسیو بھی کرتے ہیں آپ. تو آپ اگر میسج سینڈ کرتے ہیں تو آپ انکوڈر ہیں, اور آپ کا یہ جو پروسیس ہے سینڈ کرنے کا یہ انکوڈنگ ہے. اور دوسرا پرسن جو ہے وہ ریسیو کر رہا ہے وہ ڈیکوڈر ہے, اور اس کو ریسیور بھی کہتے ہیں, وہ اس کو میسج کو ریسیو کر رہا ہے. ایٹ فرسٹ دا آئیڈیا اکرز ان دا مائنڈ آف دا پرسن. وہ پرسن کے ذہن میں ایک آئیڈیا آئے گا, یعنی وہ سورس ہے. دین آئیڈیا از کریٹڈ ان دا شیپ آف ورڈس. آئیڈیاز جو ہے وہ پہلے تو الفاظ کی شکل لیتے ہیں, وہ الفاظ سینٹینسز کی شکل لیتے ہیں, اور وہ سینٹینس مل کر کیا بنا دیتے ہیں؟ ایک میسج بنا دیتے ہیں, اور اس میسج کو آپ کیا کرتے ہیں؟ انکوڈ کرتے ہیں. دا کنورژن آف
already conceive ideas, conversion मतलब convert करना, already conceived ideas, یہ دیکھیے اس اسٹیپ کے اوپر بیس کر رہا ہے, already conceived ideas to symbols, that is called encoding. آپ دیکھیے E for expression, دیکھیے انکوڈنگ کو میں انکوڈنگ کے اسپیلنگ سے سمجھاتا ہوں. E stands for expression ہے, nature of coding, ٹھیک ہے جی, اور opinion ہے, desires ہیں, information ہے, need اور growth of good relationship between the two or more persons. So that is called encoding. Then the third step is transmission. دیکھیے آئیڈیا بھی آ گیا اور آئیڈیا کو آپ نے سمبلس کی شکل, ورڈز کی شکل دے دی ہے, تو ان ورڈز کو اب کس کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو ٹرانسمٹ کریں. ٹرانسمیشن کے لیے آپ وایا ریڈیو, وایا ٹیلی ویژن, وایا انٹرنیٹ, وایا ای میل اور وایا یور سیل فونز, آپ کوئی بھی جو ہے ٹرانسمیشن کا سورس استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کی چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سے چینل سے چلنا ہے. Your medium can be the printed words, that may be email or that may be sound, جیسا میں نے ابھی بتایا آپ کو. The channel is the medium through which the message flows. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ جو لیکچر تھا, that was the flow of communication. لاسٹ لیکچر جو تھا that was the flow of communication. The channel may be mass media such as newspaper, radio, TV or internet, etc., etc. تو اب ٹرانسمیشن کو بھی کوشش کرتے ہیں ٹرانسمیشن کے اسپیلنگ سے سمجھا دیتے ہیں. T stands for transfer of information via radio, via TV, via internet, اور that is for the attention purpose. یہ کس کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کسی کی اٹینشن لینا چاہتے ہیں, توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور کس کے تھرو, آپ نیوز پیپر کے تھرو, کوئی سورس ہے جو میڈیا ہو سکتا ہے انفارمیشن کریٹ کرنے کے لیے, اور یہ سوسائٹی کے لیے سوشل پروسیس ہے یہ, اور یہ سینس کریٹ کرتا ہے, اور یہ وایا کس کے تھرو, آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے, اور یہ آرڈر ہے کس کا, نیچر اور فلو آف کمیونیکیشن. یہ پورا فلو آف کمیونیکیشن کے اوپر ٹرانسمیشن جو ہے وہ بیس کرتی ہے. تو امید ہے بچوں ٹرانسمیشن آپ کو سمجھ اچھی طرح سے آ گئی ہوگی. دین فورتھ اسٹیپ از, یہ ہمارا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے, اسٹیپ نمبر 1 2 3 4 5 اینڈ 6. فرسٹ اسٹیپ آئیڈیشن ہو گئی, انکوڈنگ ہو گئی, ٹرانسمیشن ہو گئی. اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, ریسیونگ کرنی ہے ایز اے ریسیور. دیکھیے آپ جب سینڈ کر رہے تھے میسیج تو آپ انکوڈر تھے, اب آپ میسیج ریسیو کر رہے ہیں تو آپ کون ہے, ریسیور ہے. تو ریسیونگ دی میسیج, دا ریسیور از دا ڈیکوڈر اینڈ دیٹ پرسن از انفلوئنسڈ. یہ آپ کے میسیج سے کوئی انفلوئنس, کوئی متاثر ہوتا ہے, کوئی آپ کا انفلوئنس مطلب وہ آپ سے متاثر ہوتا ہے. بائی آئیڈیشن اینڈ پے اٹینشن ٹو یور میسیج. آپ کے میسیج کی طرف اٹینشن جو ہے وہ جتنی اچھی آپ کی انکوڈنگ ہوگی, جتنے اچھے آپ کے آئیڈیاز ہوں گے, اسی سے آپ کی انکوڈنگ ہوگی, اور جتنی اچھی انکوڈنگ آپ کی ہوگی اس کے لیے اچھی ٹرانسمیشن کی ضرورت ہے. اور پھر جب ریسیور ہوگا دیٹ ول بی انفلوئنسڈ آف یور آئیڈیاز, وہ آپ کے آئیڈیا سے متاثر ہوگا. اور دا نیکسٹ اسٹیپ از دا ریسیونگ آف دا میسیج بائی دی ریسیور. تو یہ ریسیور جو ہے وہ میسیج کو ریسیو کرتا ہے. The receiver pays attention to the message. جو ریسیور ہوگا وہ بھی اسی طرح کا کوئی نہ کوئی شخص ہوگا, اور وہ اٹینشن گین کرے گا, وہ اٹینشن دے گا, اور وہ پہلے آپ اس کو میسیج کریں گے اور پھر وہ اٹینشن آپ کی میسیج کی طرف ہوگی. اور وہ کیا ہے, the neglect on this part, اگر وہ اس کو اگنور کرتا ہے, may make the communication ineffective. آپ کا جو میسیج ہے, اکثر دیکھیے آپ کو سیلولر کمپنیز کی طرف سے میسیج آ جاتا ہے, آپ بغیر پڑھے ہی اس کو ڈیلیٹ کر دیتے. اس کا مطلب یہ ہے the neglect on the part of receiver may make the communication ineffective. آپ اس میں انٹرسٹ شو نہیں کر رہے ہوتے, تو اس کا مطلب ہے کہ ریسیونگ دا میسیج ہوئی ضرور ہے لیکن اس کا ڈیزائر رسپانس نہیں دیا جا رہا, سمپل ڈیلیٹ. Thus the receiver should be a good listener. ریسیور وہی ہے جو ایک اچھا لسنر ہوگا یا اچھا
جو رسپانسو پرسن ہوگا دیٹ ول بی ریسیور. تو آئیے اس کو بھی اس کے اسپیلنگ سے سمجھا دیتے ہیں. دیکھیے ریسیور ریسیونگ سے ہے, ریسیونگ دا انفارمیشن. ریسیور کیا کرتا ہے؟ ریسیو. اور وہ کیا شو کرتا ہے؟ اپنے ایفیکٹس. کیوں؟ وہ نیگلیکٹ بھی کر سکتا ہے, وہ ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہے. دیٹ از کنونسڈ. وہ دیکھیے اٹینشن گین کر رہا ہے, تو اگر وہ کنونس ہو گیا تو وہ اپنے ایموشنز, انٹرسٹ اور اپنی ویلیوز یا ویلیوبل انفارمیشن جو ہے وہ آپ کی یقینی طور پر اس کے لیے اچھی لگیں گی اس کو, اور وہ آپ کو رسپانس دے گا. وہ آگے آ رہا ہے پوائنٹ. اینڈ نیچر آف گیو اینڈ ٹیک. ظاہری بات ہے کہ آپ نے اس کو سینڈ کیا ہے تو وہ آپ کا ریسیور بن گیا, اور یہ ریسیور آگے چل کے آپ کو فیڈ بیک بھی دے گا. تو آئی ہوپ ریسیونگ دا میسج بھی کلیئر ہو گیا. ویڈیوز کو بیٹا شارٹ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ بچے اکثر کہتے ہیں سر ویڈیوز لانگ ہے. بیٹا یہ ٹک ٹاک والی ویڈیوز نہیں ہوتی ہیں, یہ فل آف نالج ہوتی ہیں, اور اس میں بڑی محنت سے آپ لوگوں کو کریٹیو رائٹنگ سکھائی جاتی ہے. تو اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیوز کو سکپ کر کے نہ دیکھا کریں. آئیے آگے چلتے ہیں. ڈیکوڈنگ دا چینج آف سمبلس انٹو میننگ. سمبلس کو میننگ کی شکل دینا, دیٹ از ڈیکوڈنگ. تو یو آر دا ڈیکوڈر. یہ بندہ کون تھا؟ انکوڈر تھا. اب یہاں پر ایک اور بندہ آ گیا, وہ کون ہے؟ ڈیکوڈر. وین دا ریسیور, دیکھیے دا چینج آف سمبلس انٹو میننگ. سمبلس کو جو بندہ میننگز میں کنورٹ کرنا, یہی کنسپٹ جو ہے وہ ڈیکوڈنگ ہے. when the receiver receives the message, he applies his intellectual abilities to comprehend. comprehend کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو سمجھنا. the meaning of symbols. اب سمبلس کو وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. کیوں؟ اس نے آگے اس کی فیڈ بیک دینی, وہ پازیٹیو, نیگیٹو یا سائلنس کچھ بھی ہو سکتی. An effective decoding on the part of decoder directly depends upon the factors to what extent the message is encoded comprehensively. جتنا میسج آپ کا comprehensively سینڈ کیا جائے گا, اسی سے وہ ڈیکوڈر جو ہے وہ آپ کو اس کے ایفیکٹ شو کرے گا. تو اس کے بھی اسپیلنگ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ڈیکوڈنگ, ڈائیورٹ دی سمبلس. ڈائیورٹ دی سمبلس. ڈیکوڈر کیا کرتا ہے؟ ڈائیورٹ کرتا ہے. کس کو؟ سمبلس کو. اور کیا شو کرتا ہے؟ ایفیکٹس کو. کمپریہینڈ, کسی بات کو سمجھتا ہے. آرڈر, ڈیکوڈ کرتے ہیں وہ انٹلیکچوئل ایبلٹیز کے مطابق. اینڈ نیڈ ٹو ہیو گیو اینڈ ٹیک. اس کے اندر بھی گیو اینڈ ٹیک چل رہا ہے. اس نے انفارمیشن دی ہے اور اس نے انفارمیشن لی ہے, تو دونوں کے درمیان گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے. کس کا؟ انفارمیشنز کا. لاسٹ سٹیپ ہے جی ہمارے پاس پروسیس آف کمیونیکیشن, ایلیمنٹس آف کمیونیکیشن اور کمپوننٹس آف کمیونیکیشن کا لاسٹ ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس, دیٹ از دی فیڈ بیک. فیڈ بیک کین بی اورل, دیٹ کین بی ریٹن میسج, اور دیٹ از دا ایکشن, اور دیٹ میں بی سمپلی دا سائلنس. خاموشی بھی ایک بہت بڑا میسج ہے, اور یہ بھی فیڈ بیک ہے. ناٹ انٹرسٹڈ. آپ کو بہت سارے میسج آتے ہیں, آپ بالکل سائلنٹ ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں جب آپ سائلنٹ ہوں گے تو یہ بھی ایک فیڈ بیک ہے. تو فیڈ بیک, دیٹ از دا ڈیکوڈر ریسپونس از کالڈ فیڈ بیک. جو ڈیکوڈر کا رسپونس ہوتا ہے دیٹ از کالڈ فیڈ بیک. فیڈ بیک از دا کی ایلیمنٹ ان دا کمیونیکیشن. ہم یوں کہہ لیں کہ دا کرکس آف دا ہول آف دی کمیونیکیشن پروسیس از فیڈ بیک. یہ کنکلوڈ کر رہا ہے کس کو؟ کہ آپ کی جو کمیونیکیشن آپ لوگوں نے آئیڈیشن کی, آپ نے اس کو انکوڈ کیا, اگلے نے پھر اس کے بعد آپ نے ٹرانسمٹ کیا, اگلے نے اس کو ریسیو بھی کیا, پھر یہ ڈیکوڈ بھی ہوئی, لیکن اصل میں اب اس کا نتیجہ لینے کا ٹائم آ گیا, اور وہ نتیجہ کس شکل میں ملے گا؟ فیڈ بیک. فیڈ بیک از دا کی ایلیمنٹ in the communication process because it enables the sender to evaluate the effectiveness of his message. اس کا میسج افیکٹو ہے یا ڈیفیکٹو ہے, یہ فیڈ بیک سے پتہ لگ جائے گا. ہم بھی یہی کہتے ہیں جناب, ہماری ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں, فیڈ بیک ضرور دیا کریں, کمنٹ ضرور کیا کریں, صرف اس لیے کہ فیڈ بیک جو ہے آپ کی کمیونیکیشن کا جو کنکلوژن ہے, وہ کرکس جو ہے وہ ہم لوگ بھی آپ کے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے برائے مہربانی کمنٹس ضرور کیا کریں,
آپ کے کمنٹس ہی تو ہیں جو ہمارے لیے لائف بلڈ کا کام کرتے ہیں. فری آف کاسٹ بیٹا آپ کو ویڈیوز ملتی ہیں یوٹیوب پہ. آپ چینل بڑے دیکھتے ہیں, تنویر اکیڈمی کا چینل دیکھ رہے ہیں, تو دیکھیے آپ کو کریٹیو رائٹنگ بھی سکھائی جا رہی ہے. تو آئیے اپنے موضوع کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. It determines whether understanding has been achieved or not. آپ نے انڈرسٹینڈنگ گین کی ہے یا نہیں گین کی ہے, that is your feedback. The whole of the process, ہم اس کو کنکلوژن نکال رہے ہیں, the whole of the process of communication depends upon your feedback. تو آئیے لاسٹ پہ اس کو بھی اس کے اسپیلنگ کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں. فیڈ بیک فالو دی انکوڈنگ. جتنی اچھی انکوڈنگ ہوگی اسی حساب سے آپ کی فیڈ بیک ہوگی. تو فالو دی انکوڈنگ, اور یہ ایفیکٹس کو شو کرتی ہے اور یہ ڈیزائر رسپانس دے سکتی ہے, اور بیہیویئر آف دا ریسیور آن دا پارٹ آف انکوڈر, اینڈ اٹ از این ایکشن دیٹ از کنونسنگ اور ناٹ کنونسنگ, اینڈ ناؤ ہاؤ کسی کی سوجھ بوجھ جو ہے, سمجھ جو ہے to the process of communication depends upon your feedback. That is the effectiveness of message that can be concluded through your feedback. So that's all جی. آپ نے اس شارٹ اسپین آف ٹائم میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, بزنس کو بزنس کے اسپیلنگ کے ساتھ سمجھا, کمیونیکیشن کو کمیونیکیشن کے اسپیلنگ کے ساتھ سمجھا, اور رپورٹ کو رپورٹ کے اسپیلنگ کے ساتھ سمجھا, اور اس کے بعد رائٹنگ کو رائٹنگ کے اسپیلنگ سے سمجھا. اب لاسٹ پہ تھا وہ واٹ از کمیونیکیشن, اور اس کے امپورٹنس وہ ہماری پریویس ویڈیوز کے اندر آ چکی ہیں. لنک ان ڈسکرپشن دیکھیے, آپ کو وہاں پر یہ ساری ویڈیوز مل سکتی ہیں. تو اپنا کویسچن جو ہے ابھی مکمل ہوا. 6 سٹیپس کے ذریعے سے ہم نے پروسیس کو, ایلیمنٹس کو اور کمپوننٹس کو ایکسپلین کر دیا ہے. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اپنے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا, اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, اور دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا, کیوں کہ اس طرح کی جو ویلیوبل انفارمیشنز ہیں تنویر اکیڈمی سے آپ کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ. اور صرف دعا کیجیے گا ہمارے لیے, اس کی کاز صرف اور صرف آپ کی دعائیں. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ کریم آپ کو کامیابی عطا فرمائے. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے السلام علیکم.